ایمان لایا جاتا ہے کچھ سمجھ کر. میں آپ پر ایمان لایا آپ کو مومن سمجھ کر, آپ مجھ پر ایمان لائے عالم سمجھ کر. اللہ کو کیا سمجھ کر؟ بس یہ ایمان کا تقاضا, اس پر بات ہوگی. من آمن باللہ, جو ایمان لائے اللہ پر, والیوم الاخر, اور یوم آخر, والملائکۃ, فرشتوں پر, والکتاب, کتاب پر, والنبیین, اور انبیاء پر. میں نے ترجمے میں یہ چاہا کہ آپ متوجہ ہو جائیں. یہ نہیں کہا فرشتے پر ایمان لائے, کیا کہا فرشتوں پر ایمان لائے. کیوں بھئی یہ کہہ دیتا فرشتے پر ایمان لائے, نبی پر ایمان لاؤ, نہیں کہا نبیین پر ایمان, انبیاء پر ایمان. تو تم یہی کہو گے کہ فرشتہ چونکہ ایک نہیں ہے بہت سے ہیں, اس لیے والملائکۃ جمع کا صیغہ, نبی ایک نہیں ہے اس لیے جمع کا صیغہ. تو پوچھ رہا ہوں کتاب کیا ایک ہے؟ لیکن کتب نہیں ہے. بھائی کہنا چاہیے تھا کتابوں پر ایمان لائے گا, نہیں کتاب پر. پروردگار ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تیری کتابیں 4 ہیں, تو ایک کتاب کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہ تم نے 4 سمجھا دفتیوں میں کاغذ پر لکھا ہوا دیکھ کر. میں جس کو کتاب کہتا ہوں وہ کچھ اور ہے. تو ہے کیا وہ؟ سورہ نبا کی آیت سے ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ہم نے ہر شے کا ایسا کتاب میں کر دیا. تو بس 2 ہی آیتیں ہیں جہاں یہ الفاظ آئے, كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یا امام مبین نے کیا یا کتاب مبین نے کیا. اللہ پر ایمان لائے, یوم آخرت پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتاب پر, کتابوں پر نہیں کتاب پر ایمان لائے, انبیاء پر ایمان لائے. ایک بات پوچھ رہا ہوں روک کر تقریر کو, اب تک وضو کی بات کی آیت نے, نماز کی بات کی, روزے کی بات کی نہیں, نیکی کا نصاب آ رہا ہے. اب کیا بات کرتا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اپنا مال دے, چاہنے کے باوجود مال دے. کس کو دے؟ ذوی القربہ کو دے, رشتہ داروں کو دے, مساکین کو دے, یتیموں کو دے, فی الرقاب جو سفر کے ساتھی ہیں ان کو دے, وابن السبیل سفر کے ساتھیوں کو دے. کیا؟ اپنا مال دے. 2 رشتوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے. ایک وہ رشتہ ہے جو بندے کا اللہ سے ہوتا ہے, ایک وہ رشتہ ہے جو بندے کا بندوں سے ہوتا ہے. آت المال, مال دے, اپنا مال خرچ کرے. چاہتا ہے مال سے محبت ہے لیکن پھر بھی ذوی القربہ کو دے. جب دے چکے گا مال تو پھر بنے گی اس کی عبادت, پھر بنے گی اس کی نماز. اگر اپنے رشتہ دار کا حق مار لیا تو نماز نہیں بنے گی. تو کہنے دو جو اپنے رشتہ دار کا حق مار لے اس کی نماز نہیں بنے گی, جو رسول کے رشتہ دار کا حق نہ دے. ٹھیک ہے, اتنی باتیں کرنے کے بعد اب قرآن نے کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرے اور زکات دے. سمجھے؟ اب تک جو مال دیا جا رہا تھا وہ زکات نہیں تھا, وہ مال دے, یہاں زکات دے. وَالصَّابِرِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جب کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرے. اب میں عہد کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے طول نہیں دینا تقریر کو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, کل اس کی وضاحت کروں گا.
بعض موقع ایسے ہیں جہاں ہم کو رک کر فرشتوں کی صداقت پر بھی سوچنا پڑتا ہے، انسانوں کی نہیں، فرشتوں کی صداقت پر بھی سوچنا پڑتا ہے۔ یہ تفصیل تو کل بتاؤں گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب بر ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کیا کہا کہ چھوٹے چھوٹے خیر کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس خیر مطلق کے لیے، بر کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ کم جانتے ہیں تم محنت نہیں کر سکتے، کرو بھی تو پہنچ نہیں سکتے، بڑی کوشش کرو گے تو آخر میں اپنے قیاس سے پروردگار کو سمجھنے کی بات کرو گے، ہے نا؟ اور کیا معیار ہوا پھر کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کی بھی ڈنک ہے، وہ تو چیونٹی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں جس طرح میں ممبر کے ایک زینے سے دوسرے زینے پر آتا ہوں، اسی طرح اللہ بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے ہم تم کو کہتے ہیں کہ نیکی کو کسی پیکج میں تلاش نہ کرنا۔ نیکی کا پیکج کیا ہے، بر کا پیکج کیا ہے، جس کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں، سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب ہم عبادت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، مگر عجیب و غریب بات ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے رہے، قرآن نے آواز دی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان کی نمازیں تو ریاکاری کی نمازیں۔ ایک بات اور کہوں، جوانوں تک یہ مسئلہ پہنچ جائے، نماز ایمان کی علامت نہیں ہوتی، ایمان کی علامت ایمان ہوتا ہے، ورنہ تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو عمل کرتے رہے، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، جیسے جیسے عمل کرتے گئے جہنم کے قریب ہوتے گئے۔ خالی عمل نہیں، پھر کیا؟ پروردگار نیکی ہے کیا، بر ہے کیا، کہ اس لیے تو انبیاء کو بھیجا ہے۔ بہرحال ہم کیسے معلوم کریں نماز کیسے پڑھی جائے؟ منزل کو آسان کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے حبیب کو دیکھنا نا، وہ نماز پڑھتا ہے، تم بھی ویسے ہی نماز پڑھنا۔ تو پھر کہہ دوں بر کا معیار نماز نہیں، بر کا معیار عمل رسول ہے۔ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو دیکھا۔ تو بر کی تعریف کیا ہے، نیکی کی تعریف کیا ہے عزیزان محترم؟ نیکی کی تعریف یہ ہے نبی جو کہے وہ بر، نبی جو کرے وہ بر، نبی جس کا حکم دے وہ بر، وہ نیکی۔ تو اب شریعت اسلامیہ کیا ہے؟ نام ہے اس عمل کا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا، یا تو وہ کہتے تھے یا وہ کرتے تھے۔ نیکی بر بن جائے اگر ایک ہی منزل پر ہم کو کہتا ہوا بھی نظر آئے، کرتا ہوا بھی نظر آئے، اور پوری حیات طیبہ میں سرکار دو عالم کی بس ایک ہی مقام ہے، کچھ کر بھی رہے تھے، کچھ کہہ بھی رہے تھے، کسی کو ہاتھ سے بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بر کیا ہے؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور کتنے تھے اس اعلان کے بعد بھی باوجود کہ اکاؤنٹ میں نمازیں تھیں؟ اب سوچیں گے یہ میں ایسے ہی کہہ گیا، نہیں، کوئی بات غیر ذمہ داری سے نہیں کہتا ہوں۔ حارث بن نعمان فہری کیا کہنے آیا تھا حضور کی بارگاہ میں؟ اللہ کے رسول، تم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، تم نے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے روزے رکھے، تم نے حج کرنے کا حکم دیا، ہم نے حج کیا، تم نے شراب پینے سے روکا، ہم نے شراب چھوڑ دی،
تم حکم دیتے گئے، ہم عمل کرتے گئے، اور ہر بات پر تم نے یہ کہا کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ پروردگار کی مرضی ہے۔ اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے سروں پر مسلط کر کے جا رہے ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا بے شک یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ بس یہ سنا اور یہ کہتا ہوا اپنے ناقے کی طرف چلا، بارے یہ بات جو محمد نے کہی ہے اگر سچ ہے تو مجھ پر اسی وقت عذاب نازل کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی سچائی واقعات کے بعد ظاہر ہوتی ہے، اور رسول کا عمل خود سچ ہوتا ہے، رسول کا قول خود سچ ہوتا ہے۔ لکھا سب نے، شیعہ سنی بھائیوں نے، کہ اپنے ناقے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا اور 2 ٹکڑے کرتا ہوا گزر گیا۔ قرآن نے آیت بھی اس سالہ سائل بعذاب واقع، عذاب مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا۔ یہ دشمن علی کا تھا، یہ بر کا دشمن تھا، یہ بر کا دشمن تھا۔ اب جب آپ زیارت میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یا صاحب البر، امام البر، تو مفہوم کو ذہن میں لائیے گا کہ پورا بر جو ہے وہ یہاں پہ مشروط ہے۔ اصل میں عنوان گفتگو یہی تھا کہ امامت پر بات کی جائے، ہمارے برادر عزیز صدر رضا صاحب نے کہا تھا، اور میں چاہتا تھا ایک بنیاد ایسی بنے کہ بر اس کا پہلا تعارف قول نبی سے، اور پھر ایسی خصوصیت ہوئی اس ولایت کے ساتھ اور بر کی اس اتھارٹی کے ساتھ کہ علی کو کبھی بھی اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو اس بات کی کہ بر لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور پھر علی نے یہ اہتمام کیا کہ جب بھی یہ خبر ملی کہ 40 ہجری کے رمضان میں علی کی داڑھی کا خضاب علی کے سر کے خون سے ہوگا، تو علی کی ذات میں نہ بے چینی تھی، نہ افسوس تھا، نہ فکر تھی، نہ کوئی حسرت تھی، نہ کوئی پشیمانی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا میری وہ حالت سلامتی دین میں ہوگی؟ تاکہ ہاں علی دین تمہارا اس وقت سالم ہوگا۔ بس یہ سنا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے فرق عزیزان محترم بر میں اور غیر بر میں۔ دوسرے لوگ زندگی ملنے پر حمد کرتے ہیں اور یہ موت کا انتظار کرتے ہیں، اور ضربت کی خبر پر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو علی نے انتظار کیا 40 ہجری کے رمضان کا، اور اس سے بہت پہلے ہی اپنی داڑھی کو خضاب کرنا چھوڑ دیا۔ اسباق نے دیکھا تو پوچھا مولا آپ خضاب کیوں نہیں فرماتے؟ کہ اسباق اب علی کو انتظار ہے اس خضاب کا جو علی کے سر کے خون سے علی کی داڑھی کا ہوگا۔ جب اصحاب میں بیٹھتے تھے پہلی رمضان سے 18ویں رمضان تک، تاریخ بتاتی ہے کہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو لوگوں، اگر تم نے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم کر دو۔ قاعدہ تھا اپنے اولاد میں سے ہر شام کو کبھی صاحبزادے کے ہاں صاحبزادی کے ہاں روزہ افطار کرتے تھے۔ 19ویں رمضان کی صبح کو آپ نے اپنی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے یہاں روزہ افطار کیا۔ ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ میں نے بابا کی خدمت میں جو کی 2 روٹیاں، دودھ کا پیالہ اور تھوڑا سا نمک لا کر سامنے رکھا۔ میرے بابا نے ایک مرتبہ دسترخوان کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا ام کلثوم کبھی دیکھا ہے کہ علی نے کسی امر میں اپنے آقا کے عمل کے خلاف کیا ہو؟ میرے آقا نے کبھی ایک وقت میں 1 سالن سے زیادہ سے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹی تجھ کو میرے حق کی قسم
جب تک یہ چیز نہ اٹھا لے گی علی کچھ نہ کھائے گا. شہزادی کہتی میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا, بابا نے چند لقمے نمک کے ساتھ روٹی کے تناول کیے, عبادت میں مصروف ہوئے اور پوری رات اس طور پر گزاری. کبھی صحن خانہ سے حجرے میں آئے, کبھی حجرے سے صحن خانہ میں تشریف لائے, کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہم رضاً بقضاءک وتسلیما لامرک, پھر حجرے میں آئے, تلے پر بیٹھے. کہتی میں نے پوچھا بابا بڑے بڑے مارکے سر کیے, بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کیا, لیکن بابا ایسا عالم اضطراب کا میں نے کبھی اس سے پہلے نہ دیکھا. فرمایا بیٹی آج خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانے کا دن ہے. کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرتے. ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ میرے بابا نے تجدید وضو فرمائی, گھر سے روانہ ہونے لگے. صحن میں آئے, گھر میں کچھ جانور پلے ہوئے تھے, مرغابیاں یا بتیں. مولا کو جاتے دیکھا, ایک مرتبہ قریب آئی, اپنی منقار سے مولا کی ابا کے دامن کو پکڑا اور چلانا شروع کیا, گویا اپنی زبان پہ زبانی میں کہہ رہی تھی مولا آج مسجد میں تشریف نہ لے جائیے. مخاطب کیا بیٹی کو ام کلثوم میرے بعد ان کے آب و دانا کا خیال رکھنا, اگر نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا. یہ کہہ کے روانہ ہوئے. بس مولا روانہ ہوئے. بیٹی نے تو شب بھر کا منظر دیکھا تھا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ مرتبہ حسنین کے پاس پہنچی کہ بابا وقت سے بہت پہلے ہی تشریف لے گئے شہزادوں, اور بابا رات میں یہ خبر دے رہے تھے. حسنین اٹھے, چلے مسجد کی طرف. احباب کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں, لیکن اس کو سمجھنا مصلحت الہی کیا ہے, حکم ایمان کیا ہے. جب راستے میں ملاقات ہوئی کہ بچوں شہزادوں تم کیوں آ گئے, کہ بابا چاہتے ہیں مسجد میں ہم آپ کے ساتھ چلیں. کہ بیٹا حسن بیٹا حسین واپس چلے جاؤ, تم کو تمہارا بابا حکم دیتا ہے, واپس جاؤ. شہزادے واپس ہوئے. عزاداروں دو باتیں سوچتا ہوں کہ ام کلثوم نے بابا سے یہ خبر سنی تھی تو کتنی بے چین تھی, لیکن بابا رخصت ہوئے, وہ بیٹی کیا کرے جس نے صبح سے عصر تک دیکھا کہ بابا جب گیا کسی کا لاشا لے کر آیا. اور پھر یہ کہوں گا مولا آپ جا رہے تھے لیکن معلوم تھا بیٹے موجود ہیں, بیٹیاں گھروں میں ہیں, کوئی چادریں نہیں چھینے گا, کوئی آگ نہ لگائے گا گھر میں, لیکن بابا وہ مظلوم کیا کرے, معلوم ہے میرے بعد میری بچی تماچے کھانے کے لیے رہ جائے گی. لیکن یہ کہتا ہوا جائے پروردگار میرا وعدہ یہی تھا جب تیرے دین کی نصرت کا وقت آئے تو اپنی بیٹی کو تیری راہ میں تماچے کھانے کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.